وظائف جو آپ کل سے بتانا شروع کریں گے باقاعدہ، اس کی بھی کوئی خاص ٹپ ہے کہ وظیفے کو پر اثر بنانے کے لیے یہ کریں تو مزید امکان بڑھ جائے گا اس کے پر اثر ہونے کا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر وظائف کا سیگمنٹ کرنے سے پہلے میں خود تو پڑھتا تھا لیکن میں ان چیزوں سے دور تھا. جی یہاں پر آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب میرے پاس مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، کہیں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں، تو میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں تھا. میری کتابیں اور وہ معاملات تھے، قرآن شریف. اب اس فیلڈ میں آپ لوگوں نے دھکیلا ہے مجھے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی خدمت خلق ہے. آپ بھی بے خطر کود پڑے ہیں. میں نے بچنے کی کوشش کی تھی لیکن اب واپسی نہیں ہے. اب تو واپسی نہیں. اب تو لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں. اچھا، میں باہر بھی جاتا ہوں نا تو جہاں مجھے لوگ کہتے ہیں تو آپ کا ذکر خیر ضرور کرتے ہیں، مینجمنٹ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں، خدا کے واسطے میرا کوئی مطمع نظر اپنی ذات سے جوڑنا نہیں ہوتا. میرا مطمع نظر ایک یہ ہے کہ کہیں پر اگر دو نمبری ہو رہی ہے کہیں پر بھی، اور لوگ وظائف کے نام پر یا عاملیت کے نام پر، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے، صرف اتنا مطمع نظر ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں، قرآن و حدیث سے جڑ جائیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا اور آپ کو شفا ہوگی. میں یقین کریں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جب کسی کو وظیفہ بتاتا ہوں تو یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ کچھ سمجھ کر آیا ہے، پوچھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، تیرا کلام دیا ہے، تیرے حبیب کا کلام دیا ہے، تو کرم فرما. اور کبھی ناکامی نہیں ہوئی. جب مجھے لوگ میسیجز کرتے ہیں نا کہ یہ وظیفہ پڑھا تھا تو ہمیں یہ الحمدللہ کام ہو گیا، پھر دل بڑھ جاتا ہے، پھر شوق ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ خدمت خلق بھی ہونی چاہیے. بس ایک بات عرض کروں گا کہ وظائف جو بتائے جائیں وہ پڑھیں، ایسا نہیں کہ مفتی صاحب آپ پڑھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور تیسری اہم بات کہ جب بھی وظیفہ کریں آپ، قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث پاک ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہوں گے، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے پر، ٹرانسلیشن پر، جو کہ بتاتے بھی ہیں ہم، اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے، اسے لکھ لیجئے. اور ترجمے کو مد نظر رکھ کرنا جب وظیفہ پڑھ رہے ہوں، قرآن کی آیت یا حدیث پاک، میرے نبی کے کلمات، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں مجھ پر وارد ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی کام ہوتا ہے آپ کا.